ایکچوئل محبت سے، عشق سے ہمیں عشق نہیں ہو پایا، ہمیں اس کے آئیڈیا سے عشق ہے پتہ نہیں کسی طرح سے. اور وہ کسی طرح سے کیا، وہ اس وجہ سے کہ جو نیریٹو ہوتا ہے آپ کے چاروں طرف، چاہے وہ موویز کے تھرو ہو، چاہے وہ سیریلز کے تھرو ہو، چاہے وہ ناولز کے تھرو ہو، بک کے تھرو، وہ ایک نیریٹو بلڈ کرتا ہے، ایک اسٹرکچر. آپ کو لگتا ہے عشق ایسا ہونا چاہیے؟ شاید عشق جو ہے وہ ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے ہو سکتا ہے، ایک لڑکی کو ایک لڑکے سے ہو سکتا ہے. یہ آپ کی سمجھ، آپ کی اور ہماری سمجھ بیسکلی ایک ینگ ایج کی یہ ہوتی ہے، عشق کی یہ سمجھ ہے. السلام علیکم حمزہ بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ ویلکم اللہ. بیک ہمارے پوڈ کاسٹ میں. تو حمزہ بھائی، ہم نے بات ختم کی تھی کہ کس طرح سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اور دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی حاصل کی جائے. تو اس پہ ہماری بات تو آئی تھی، وہ ادب اور عشق پہ آئی تھی. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس بات پہ روشنی ڈالیں اور ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم کس طرح سے اللہ کے احکامات کو پورا کریں اور اس کا قرب حاصل کریں. دیکھیے، اس میں جو پاپولر نیریٹو ہے یا جو ہمیں طریقہ کار نظر آتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت سارے مطلب الگ الگ طریقے سے لوگ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ارریسپیکٹو آف ریلیجن آلسو. ایسا نہیں کہ دوسرے ریلیجن میں بھی دعوے ہوتے ہیں اس چیز کے کہ ہم قریب جا رہے ہیں، ہم اس کے کوشش کر رہے ہیں، ایسے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے چیریٹی بے دریغ ہر ریلیجن کا پارٹ ہے. کس ریلیجن میں نہیں ہے؟ جھوٹ بولنا کون سے ریلیجن میں منع نہیں ہے؟ تو جو خراب چیزیں وہ خراب کری گئی ہیں، جو اچھی چیزیں ان کو اچھا رکھا گیا، ابھی تک بھی ہیں کہ اچھی چیزیں اچھی ہیں، خراب چیزیں خراب ہے. بلیک اینڈ وائٹ کا بائیفرکیشن صاف صاف ہر ریلیجن میں ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ اسی لیے تاکہ آپ قریب جا سکیں. اب ہم جہاں تک اسلامک پرسپیکٹو کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ بھائی کچھ نے ایک مخصوص چیز اٹھائی، جیسے کہیں پہ دعوت دینا، دعوت ان ٹرمز آف تبلیغ، وہ جو ہے وہ امپورٹنٹ پلر ہے. وہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہی کریے. کہیں پہ تزکیہ جو ہے، اپنا پیوریفیکیشن، وہ ایک امپورٹنٹ پلر ہے، آپ وہ کریے. اور کہیں پہ کچھ اور ہو سکتا ہے. لیکن جس پرابلم میں ہم ہیں یا جس کانٹیکس میں ہم پوری بات کرتے ہوئے آ رہے تھے، اس کے اندر بات یہ ہو جاتی ہے کہ ہم ادب اور عشق دو پوائنٹرز تھے ہمارے جن پہ ہم پہنچے تھے کہ اگر ہمیں، اور وہ ہم خود نہیں پہنچے، ہم نے بھی دلیل ڈرا کری، وہ قرآن سے ڈرا کری کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. کیسے فاسقوں کو؟ ان فاسقوں کو جن کے لیے ان کی اپنی جان کی محبت، ان کے مال کی محبت، ان کی اکنامکس کی محبت، ان کی اولادوں کی محبت اللہ اور اس کے محبوب پر حاوی ہو. تو بہت کلیئر کٹ ایک بات یہ ہے کہ انٹل اینڈ انلیس ہماری پرائرٹی نہیں بدلے گی تب تک ہم وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے. آپ آن دا فیس آف اٹ آپ پریکٹس کرتے رہیے، لیکن اگر اس پریکٹس میں آپ شعوری طور پر انوالو نہیں ہیں، فار ایگزامپل آپ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن آپ اسے اس عقیدت سے، اس محبت سے، اس ادب سے نہیں پڑھ رہے، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہاں تک پہنچ جائیں گے یا قرب تک پہنچ جائیں گے؟ آپ حق ہی ادا نہیں کر پا رہے اس کا. اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ آپ اپنا بیسٹ کر دیں گے تو بھی حق ادا نہیں ہوگا، احسان اس کا اتنا بڑا ہے کریٹر کا. لیکن ایٹ لیسٹ میں کانشیسلی ایفرٹ تو کروں کہ میں بیسٹ کر رہا ہوں اپنا. میں جب اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں تو میں جو بیسٹ ہو سکتا ہوں وہ پرفارم کر رہا ہوں. اور کیا کھڑا صرف نماز میں ہوں، کھڑا صرف اس وقت ہوں جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، یا میں ہر وقت اس کے سامنے ہوں؟ یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. بے شک ہم لوگ ہر وقت اللہ کے سامنے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہمارے ایک کمال پتہ چل رہا ہے. اور ہم، میرے حساب سے آپ بات ایک دم صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی ایگزامپل ہیں. ہم اپنی لائف کو اگر جو ہے ریپرزنٹیشن بنا دیں کہ جو ہے ہمیں دیکھ کے آدمی یہ سمجھے کہ یہ اسلام ہے، نہ کہ اسلام الگ ہے اور مسلمان الگ ہے. جو حالات ہیں آج کے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا عقائد کرنے چاہیے؟ محبت کرنی چاہیے. اب یہ دیکھیے، اردو میں جس کو آپ محبت کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے خیال سے پرشین میں اور عربک میں ایک ٹرم یوز ہوتا ہے عشق، وہ کرنا چاہیے. بٹ ہمارے ساتھ سانحہ یہی ہوا جو ہم نے پہلے بھی بات کری تھی اس ٹاپک پہ کہ سم ہاؤ ہماری ڈیفینیشن بہت غلط ہو چکی ہیں اور کوائٹ اپوزٹ ہیں ڈیفینیشن. اس میں سے ایک عشق بھی آتا ہے. تو اس کے لیے میں ہمیشہ ایک اسٹیٹمنٹ کہا کرتا ہوں کہ وہ وی آر ان لو مور دین لو، وی آر ان لو ود دی آئیڈیا آف لو. تو یہ جو ہمارے ساتھ سانحہ ہے، یہ جو آئینی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم
ایکچوئل محبت سے، عشق سے ہمیں عشق نہیں ہو پایا، ہمیں اس کے آئیڈیا سے عشق ہے پتہ نہیں کسی طرح سے. اور وہ کسی طرح سے کیا، وہ اس وجہ سے کہ جو نیریٹو ہوتا ہے آپ کے چاروں طرف، چاہے وہ موویز کے تھرو ہو، چاہے وہ سیریلز کے تھرو ہو، چاہے وہ ناولز کے تھرو ہو، بک کے تھرو، وہ ایک نیریٹو بلڈ کرتا ہے، ایک اسٹرکچر. آپ کو لگتا ہے عشق ایسا ہونا چاہیے؟ شاید عشق جو ہے وہ ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے ہو سکتا ہے، ایک لڑکی کو ایک لڑکے سے ہو سکتا ہے. یہ آپ کی سمجھ، آپ کی اور ہماری سمجھ بیسکلی ایک ینگ ایج کی یہ ہوتی ہے، عشق کی یہ سمجھ ہے. لیکن اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، حب کا ورڈ یوز کیا گیا قرآن میں، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان کو جو حب رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. اور پھر جو عشق کا ورڈ ہے وہ اپنے اندر بہت خوبصورت ہے، کہ یہ بنا ہے اشقہ سے. اشقہ کہتے ہیں اس وائن کو، اس بیل کو جو کسی درخت پہ اگر چڑھ جائے تو پھر وہ درخت نہیں نظر آتا، صرف وہ بیل نظر آتی ہے. تو ایک مفہوم اس کا یہ نکلتا ہے کہ جب آپ پہ عشق، آپ کو حقیقت میں عشق اگر ہو گیا ہے کسی کا، تو لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ اس کا ریپرزنٹیشن بن جاتے ہیں، اس کے عشق کا مینیفیسٹیشن بن جاتے ہیں. اور جیسے آپ نے یہ بات کہی کہ آپ چلتا پھرتا بل بورڈ ہیں بھائی، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو، لوگ خود متاثر ہو جائیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کون ہیں. لیکن انفارچونیٹلی لوگوں کو کچھ اور ہی پتہ چلتا ہے ہمارے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس عشق نہیں ہے. ہم سپرفیشلی تو انوالو ہے چیزوں میں، انڈیوس تو کرتے ہیں. جیسے اللہ معاف کرے کہ میں نے داڑھی رکھ رکھی ہے، کرتا پاجامہ پہن رکھا ہے، تو اب جج کرنے والا فوراً جج کر لے گا، لیکن انفارچونیٹلی وہ رانگ وے میں جج ہوگا. کیا یہ میرے اندر اتر چکا ہے؟ ڈو آئی لو اٹ؟ وہ بات بالکل ڈفرینٹ ہے. اللہ کرے کہ اندر اتر چکا ہو. یہی حال سب کے ساتھ ہے. اب جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یا تو عشق ویسا ہوتا ہے، اب ہم وہ لنگو، وہ لینگویج یوز کر رہے ہیں جیسے زیادہ لوگ کنیکٹ کر سکیں. بے شک ہمیں اسی طرح سے بات کرنی ہے کہ پبلک آسانی سے ہماری بات کو سمجھ سکے، اور اس کو جو ہے اس کو عمل کرنے کی اس پر کوشش کریں، ہم بھی سیکھیں. اور ہمارا مقصد ہی یہی ہے ایکچولی کہ ہماری بات سے جو ہے، ہماری آپس کی بات سے ہم بھی سیکھیں، دوسرے بھی سیکھیں، اور دوسرے ہمیں سکھائیں. ایبسلیوٹلی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو عشق وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں لو ایٹ فرسٹ سائٹ. کیا آپ نے، اور ود اٹس اٹموسٹ پیورسٹ فارم، کہ جو اب آنےسٹی سے کسی معصومیت ہوتی ہے اس میں، کہ آپ نے دیکھا اور محبت ہو گئی. چھوٹے بچوں کو ٹیچر سے جیسے آتی ہے اپنے، دے فال ان لو، وہ کرش جس کو کہتے ہیں وہ. اب کسی طرح سے اگر آپ اس کا کرپشن ہٹا سکیں، جو کرپشن آنے اس ٹائم میں ہے محبت یا عشق کو لے کے، تو وہ بڑی فائن اور بڑی پیاری چیز ہے وہ، کہ آپ کو کسی سے محبت ہو گئی. اب آپ کو کوئی دلیل نہیں چاہیے، بلکہ انفیکٹ لوگ آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی کس سے محبت کر لی ہے، اور یہ ہے وہ 10 چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں، بٹ یو آر سو مچ ان لو ود دیٹ پرسن کہ آپ کو اس کے سوا کچھ اچھا نہیں لگتا. آپ کو اچھا لگتا ہے اس کا ذکر ہو، بات بات پہ اس کا ذکر نکلے، آپ اس کا ذکر نکالتے ہیں، آپ کو اس کی خوبیوں کے علاوہ کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا. یہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے عشق ہے. اب یا تو کسی کو یہ عطا ہو جائے، کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے، بے شک اس کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی لیے. اللہ علیہ وسلم. اگر یہ عطا ہو گیا تو کمال ہو گیا. پھر ایفرٹ، جیسے کہتے ہیں نا، بہت آسان ہو گیا، بہت ایزی ہو گیا، کہ کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا. آئی فیل لائک اٹ کہ مجھے کرنا ہی ہے. مجھے وزن نہیں محسوس ہوتا نماز کا، تلاوت کا، مجھے وزن نہیں محسوس ہوتا اس سے دعا مانگنے میں. وہ میرے لیے کوئی کام نہیں ہے، وہ میرے لیے ایکٹ آف ورشپ بن چکا ہے، میری محبت، میری عقیدت بن چکی ہے. وہی آپ کا عشق ہے. ہاں. اب انفارچونیٹلی اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے، کوئی وہاں تک نہیں پہنچ پایا، تو پھر اس کی کچھ پریکٹسز ہیں. دیکھیے وہ پریکٹسز کیا ہے؟ وہ پریکٹسز یہ ہیں کہ آپ کے پاس ادب ہونا چاہیے. جیسے پرانے لوگ ہمیشہ ایک مثال دیا کرتے تھے، بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور اس ٹائم پہ ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آتی ہو کہ بھائی یہ کیسی بات ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی ایک ٹائم ایسا چلا جب ہمیں کرٹیسزم سکھایا گیا، یا ہم نے خود سیکھا. چلیے ہم اتنے اچھے اسٹوڈنٹ نہیں تھے، ہم نے خود سیکھ لیا، اور ہم ٹیچر سے لے کے، پیرنٹس سے لے کے جو بڑا آیا اس کا کرٹیسزم تھا. صرف اچھی بات تو نظر ہی نہیں آتی تھی. ٹیچر ہے اس کو یہ نہیں آتا ہے، پیرنٹس ہے ان کو یہ پتا نہیں ہے، ایک جنریشن گیپ ہے، اور دسیوں چیزیں ہم کہا کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ہیرارکی رکھی ہوئی ہے، ایک خوبصورتی رکھی ہوئی ہے. اب میں آپ کو ایک بہت خوبصورت واقعہ بتاؤں کہ نادر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت کا بہت بڑا نام تھے، تو ان سے میری بہت محبت تھی. تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ کسی نے ان سے سوال کیا، بہت اسٹوڈنٹس ان کے پاس آیا کرتے تھے یونیورسٹی کے ٹائم میں، تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ میری یادداشت بہت کمزور ہے. تو انہوں نے 2 باتیں بتائیں. انہوں نے کہا بیٹا، ایک
اپنی آنکھوں کی نگاہوں کی حفاظت کرو، کیونکہ جو آنکھیں، جو نگاہیں کسی کی عظمت نہیں رکھتی، پھر وہ یادداشت پر اثر پڑتی ہے اور یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ دوسرا، اپنے استاد کی عزت کرو، چاہے اسے کچھ بھی نہ آتا ہو۔ اب یہ ان کا پوائنٹ جو تھا وہ بہت کام کا تھا، بیکاز ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ارے بھائی کال اسپیڈ ہے اسپیڈ، کیا بات ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے استاد کو، یہ کرزمیٹک نہیں ہے، یہ ہمیں انسپائر نہیں کرتا ہے، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ عزت کرو، کس چیز پہ عزت کروں جب آپ کو پڑھانا نہیں آتا ہے۔ یہ ساری فیلنگز ہوا کرتی تھی اس ٹائم میں، بیکاز وی یوز ٹو تھنک کہ ہم زیادہ اسمارٹ ہیں ٹیچر سے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تم اس کی عزت کرو گے جبکہ اسے کچھ نہیں بھی آتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی عزت کرنے کی وجہ سے تمہیں وہ علم سکھا دے گا جو اس کے پاس نہیں ہے، جو تم لینے کے لیے پہنچے گے۔ اب اٹ ساؤنڈز ان نیچرل پروبیبلی یا irrational، لیکن یہ ہوتا ہے۔ اگر آپ عزت کر رہے ہیں اس کی ہیرارکی کی، عزت اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ ظالم ہے، خدا نخواستہ آپ اس کی عزت کرتے رہیے کہ وہ بڑا ہے، اس کانٹیکس میں نہیں ہو رہی۔ والدین ہیں، ٹھیک ہے، جنریشن گیپ ہے، ان کو بہت ساری چیزیں نہیں پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان، ان کی دعا کے اندر آپ کے لیے کہیں نہ کہیں خیر رکھ رکھا ہے، ورنہ اتنا بڑا حکم جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ ان کے سامنے اف نہ کرو، یہ حکم یوں ہی نہیں دیا۔ یہی ادب چاہیے تھا استاد کے لیے، ٹیچرز کے لیے، مینٹرز کے لیے، یہ ادب ہوتا تھا، وہ ادب چلا گیا۔ جب آپ کے پاس ادب نہیں ہوگا، اب اس کی پرابلم کیا ہے، عشق تک تو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ادب اٹس لائک اے دربان، اٹس لائک اے گیٹ کیپر، کہ وہ عشق کا گیٹ کیپر ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص جو عشق سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، اتنی بڑی اتھارٹی سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، اور یہ ادب نہیں رکھتا ہے، ایٹیکیٹس نہیں رکھتا، یہ تو وہیں سے لوٹال دیتا ہے کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تم اس دروازے کو پار کر سکو، تم پہلے ادب سیکھ کے آؤ گے، پھر عشق سے ملاقات ہوگی کہیں تمہاری۔ تو حمزہ بھائی آپ تھوڑا سا اس پہ بتائیے کہ ادب کے لیے جو ہے، جیسے ابھی تو آپ نے ٹیچر کے ایک ایگزامپل رکھ کے بتایا کہ ٹیچر کا ادب کیسا ہونا چاہیے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسا ادب ہونا چاہیے، اور انبیاء اکرام کے لیے کیا ادب ہونا چاہیے، ادب کا کیا معیار ہے، کیونکہ ہمیں ایکچوئل میں تو وہیں ہمیں پہنچنا ہے نا جی۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں۔ دیکھیے، چلیے اس سے شروع کرتے ہیں بیس لائن سے، کہ اگر آپ کے پاس ادب جنرل پبلک کا نہیں ہے، آپ جس پانی میں ٹھہرتے ہیں، جس پانی میں رکے ہوئے ہیں، یعنی آپ کی سراؤنڈنگ، آپ کا انٹوراج، اس کا ادب نہیں ہے، آپ کا ڈاؤن فال طے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سیکھنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ آپ کے پاس بچا کیا؟ میں کس سے انسپائر ہوں گا، کس سے سیکھوں گا؟ جب ہر شخص میری نگاہ میں مجھ سے کمتر ہے، بیوقوف ہے یا نہیں جانتا، بھائی ادب میں کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک ہی از این اتھارٹی، آئی ڈونٹ تھنک ہی از انٹیلیجنٹ انف، آئی ڈونٹ تھنک ہی شوڈ ہیو دیٹ ریورنس۔ میں آپ کو یہاں پہ روکنا چاہوں گا، ایک بات اسی پہ یہی سوال ہے میرا کہ بھائی اب جیسے جو ہے، میں اپنا اگزامپل دیتا ہوں کہ میں جو ہوں، کیا نام ہے، کچھ کام کرتا ہوں، میرا کچھ بزنس ہے، تو جتنا میں اس بزنس کے بارے میں جانتا ہوں، میرے خیال سے ہو سکتا ہے کوئی دوسرا نہ جانتا ہو، جس سے میں، اور اگر وہ مجھے آگے کوئی رائے دینے لگے تو یہ مطلب میں اس کی کیسے اس کی ادب کر سکتا ہوں؟ مطلب آف کورس آئی ول ٹیل ہم دیٹ آئی نو مور دین۔ نہیں، دیکھیے یہ بات ایک پریسائز ہو گئی، پریسائز سینس میں ہو گئی کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ اپنے بزنس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں اور اس کو نہیں پتا ہے، اور وہ آپ کو رائے دے رہا ہے۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ یو ٹرن ڈاؤن، اس کی رائے کو آپ نے نگلیکٹ کیا، لیکن عزت دے کے اسے، اس کی تذلیل کر کے نہیں، اسے ذلیل کر کے نہیں کہا آپ نے، کہ تمہیں آتا کیا ہے، تم نے کتنا بزنس کیا ہے، بلکہ اس کو آپ نے رسپیکٹ دی کہ ہاں آپ بات ٹھیک کریں، ہو سکتا ہے میں کوشش کرتا ہوں اس طرح سے بھی سوچنے کی، ایک یہ بات ہے کرنے کی۔ دوسری بات، ہم صرف ایک فیلڈ میں نہیں ناپ رہے ہوتے کسی کو بھی، ہم جنرک طور پہ ناپتے ہیں۔ جیسے آپ کو کسی شخص نے رائے دی، اور ہو سکتا ہے آپ ایسا کر پا رہے ہوں، لیکن میں عام طور پر بات کر رہا ہوں کیونکہ میں بھی ایسا پہلے کیا کرتا تھا، کہ اگر کسی شخص کا ڈاؤن فال میں نے کسی ایک چیز میں دیکھا ہے، جیسے اس کو بزنس کا سینس نہیں ہے، اب میں صرف بزنس کی رائے پہ اس کی اعتبار نہیں کروں گا، بلکہ وہ جتنی بھی رائے دے گا میں اسے کمتر سمجھوں گا۔ کہہ رہے اسے آتا ہی کیا ہے، ایکسپوجر ہی کتنا ہے، پڑھا لکھا کتنا ہے، اچھا انگلش تو بول نہیں پاتا یہ، اچھا دین کا علم نہیں ہے، کچھ نہ کچھ میں کرٹیسزم اس میں نکال لوں گا، اور اس کرٹیسزم کو نکال کے میں اس کی پوری امیج کو باکس کروں گا، جس کو کہتے ہیں جج کرنا۔ جب میں یہ کروں گا تو میرے پاس انسپائر ہونے کے لیے بچے گا کیا؟ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر میں اتنا میچور ہوں، اتنا سمجھدار ہوں کہ ٹھیک ہے بزنس کا اس کو سینس نہیں ہے، لیکن یار یہ اللہ کا بندہ، یہ چیز بڑی خوبصورت ہے اس کے اندر، یہ چیز بڑی پیاری ہے اس کے اندر، کوئی بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی مل سکتی ہیں
جو بزنس سے ریلیٹڈ ہوں اور بہت خوبصورت ہوں. جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں, جیسے بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص تھے جو نماز اپنی نہیں چھوڑا کرتے تھے, اور یہ حال تھا کہ لوگ دکان میں قطار لگا کے لائن لگا کے کھڑے ہوا کرتے تھے جب وہ نماز پڑھنے جایا کرتے تھے. اب ہو سکتا ہے وہ بالکل بھی اچھے بزنس مین نہ ہو, بٹ دین ان کا وہ ایکٹ جو ہے کہ میں نے اپنی پرائرٹیز دیکھو سیٹ رکھی ہوئی ہیں, اور وہ برکت ہو سکتا ہے اس پرائرٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے, ان کو جو عطا ہو رہا ہے وہ اس پرائرٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور انہوں نے پرائرٹی اپنی رکھی ہوئی ہے کہ یہ پرائرٹی ہے میری, اس کے بعد سیکنڈ پرائرٹی یہ کام ہے میرا. تو ایک چیز تو یہ ہے جب ادب ہوگا. ٹھیک ہے, ناؤ لیٹس کم بیک ٹو دا فرسٹ کوشچن جو میں نے پوچھا تھا کہ ہاؤ, مطلب ادب کیسے پیدا کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جی جو مینیفیسٹ کرے ہمارے عشق کو. جی. اب یہ جنرل سینس میں بات ہو گئی کہ جب آپ ادب رکھیں گے تو یو ول ہیو سم تھنگ ٹو گیٹ انسپائرڈ, کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے آپ کو ہر ایک سے مل جائے گا. اب جب اس کا معیار آپ بڑھا دیتے ہیں, جب آپ پائس پریڈیسیسرز تک جاتے ہیں, سلف الصالحین تک جاتے ہیں, ائمہ اکرام تک جاتے ہیں, صحابہ اکرام تک جاتے ہیں, ایک چیز ہماری سمجھ میں یہ آ جاتی ہے کہ بھائی کیونکہ یہ بات بالکل طے ہے کہ آپ اب جو بھی کر لے جائیں, آپ جتنے بھی نیک امال کر لے جائیں, لیکن ان کے پیروں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے. اب بے شک. تو جس کا معیار اللہ رب العزت نے اتنا بڑا کر دیا ہے کہ آپ ان کے پیروں کی خاک تک نہیں پہنچ پا رہے, کچھ بھی کر جائیے. جیسے وہ مشہور حدیث ہے کہ میرے صحابی نے ایک مد جو یا کھجور اگر صدقے میں دی ہے, تم اگر احد پہاڑ سونے کا کر کے بھی ڈسٹریبیوٹ کر دو گے, صدقے میں چیریٹی میں دے دو گے, تو بھی ایکویلنٹ نہیں ہو پا رہا. تو یعنی ان کا معیار, ان کا رتبہ اتنا بلند ہے. وہ کیوں بلند ہے؟ اس کی وجہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کمپینینز ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹوراج ہے, آپ کے اصحاب ہیں. اب ان سے کیسی عقیدت ہونی چاہیے, ان سے کیسی محبت ہونی چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے جو جنرل لوگوں سے میری محبتیں ہیں, میری عقیدتیں ہیں, اس سے زیادہ بڑھ کے ہوگی. اس کا ایک نقطہ یہ ہے وہ ہونے کا کہ جب میں جنرل لیول پہ کرٹیسزم سے بچ رہا ہوں, جج کرنے سے بچ رہا ہوں, تو جب بات صحابہ پہ جائے گی, ائمہ اکرام پہ جائے گی, تو میں بہت بڑا احمق شخص ہوں گا اگر میں ان کو باکس کرنے کی کوشش کروں یا جج کرنے کی کوشش کروں. اب اس میں ایک پرابلم یہ والی آ جاتی ہے جس کو ایڈریس کر لیتے ہیں, خیر بات تو وہ لمبی ہوگی کسی وقت اس پہ, کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس میں تو یہ خرابی ہے ہی, جیسے جنرل جب بات کرتے ہیں پھر اس کے بارے میں ہم کیوں نہیں بات کر سکتے؟ بھائی غیبت ہوتی کیا ہے پھر؟ بیک بائٹنگ ہے کیا؟ یہی تو ہے نا کہ اس میں یہ خرابی ہے, ٹھیک ہے, لیکن تم اس کا پرچار, تم اس کا ایڈ کرنے میں لگ گئے, اس خرابی کا اسی پہ ڈسکشن چل رہا ہے, کچھ پروڈکٹیو کر لو. جب یہ بات صحابہ پہ جاتی ہے اور صحابہ سے ہمیں کوئی ایسا ایکٹ مل جاتا ہے جو کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایکٹ صحیح نہیں ہے شریعت, جیسے خدا نہ خواستہ کوئی ایکٹ ہمارے سامنے ایسا آ گیا, کسی صحابہ نے شراب پی لی یا نوش کر لی, اب وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آپ فوراً اس چیز کا پرچار کرنے لگے, ایڈ کرنے لگے. تو وہاں پہ مولانا روم نے بڑی پیاری بات کہی کہ کار پاکارہ قیاس از خود مگیر, گرچہ باچھت در نبشتن شیر و شیر, کہ اگر میں نے صحیح پڑھا ہے اس کو تو اتنی کام کی بات ہے کہ اگر یہ ہمارے اندر اتر جائے. اس میں ادب کا پہلو یہ ہے, انہوں نے فرمایا کہ جو پاک لوگ ہیں نا, کار پاکارہ, کہ جو پاک لوگ ہیں ان کے کسی بھی ایکٹ کو قیاس از خود مگیر, کہ اپنے اوپر قیاس مت کر لینا ہرگز بھی, یہ بلنڈر مت کر دینا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ شیر و شیر لکھنے میں ایک طرح لکھے جاتے ہیں, شین یہ رے شیر, اور شیر یعنی شیر ملک کو کہتے ہیں فارسی میں, اور شیر دا اینیمل, فیروشس اینیمل, دونوں ایک طرح سے لکھے جا رہے ہیں لیکن مفہوم میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ایسے ہی تم میں اور ان میں کی بات ہے کہ ایسے ہی فرق ہے اتنا بڑا. اب نہ ان کے اچھے ایکٹ کو قیاس کرنا اپنے اوپر, جیسے اس کا ایگزامپل کہ آپ نے کوئی رات آپ کو ایسی مل گئی کہ آپ نے خوب نمازیں پڑھی, اور ہو سکتا ہے پوری رات نماز پڑھتے رہے اور فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر سوئے, اس کے بعد آپ نے کسی صحابہ کا ایکٹ ایسا پڑھ لیا اور آپ نے فوراً کہا کہ جیسے ان صحابی نے ایکٹ کیا تھا نا ویسے ہی میں نے بھی ایکٹ کیا ہے. یہ برابر ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. ویسے ہی فرق ہے اس میں جیسے شیر و شیر میں فرق ہے, ایسے ہی ان کا وہ ایکٹ ہے جس میں ان سے فمبل ہوتا ہوا نظر آ رہا. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں نظر آ رہا ہے؟ ایک بہت سادہ سی بات ہے بھائی, شریعت آپ کو کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ شریعت اسی وجہ سے سمجھ میں آتی ہے نا کہ یہ ایکٹ ہوگا یہ حکم لگ جائے گا, یہ ایکٹ ہوگا یہ حکم لگ جائے گا. شریعت کھلتی کیسے ہے آپ پہ؟ تو بہت ممکن ہے کہ ان لوگوں نے ازل میں اپنے آپ کو پیش کیا ہو کہ اے باری تعالیٰ ہم پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو تاکہ آنے والی امتوں پہ شریعت کھل پائے. تو ان سے اگر کوئی ایکٹ ہوا بھی ہے ایسا جو ان کے معیار کے لائق نہیں لگ رہا,
تو وہ اس لیے ہوا ہے تاکہ ہم جیسے جاہل لوگ کچھ سیکھ سکیں. اس لیے نہیں ہوا کہ ہم ان کی خدا خاصہ پرسنالٹیز کو کرٹیسائز کرنے لگے. آپ نے بہت بہت خوبصورت بات کی ہے، اور امید ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی یہ بات، اور ہم بچیں گے لوگوں کے کرٹیسزم سے. انشاءاللہ. مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اس سے. اب خیر وہ آپ کی بات، اب یہی ادب کا پہلو جب وہاں پہنچے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے گا، وہ لیٹر پوری کر دیتے ہیں نا جنرل پبلک، صحابہ اکرام، ائمہ اکرام جی اور بے رسول شک، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہاں پہنچے گا تو اب بات بہت نازک ہے. اب بات بہت نازک اس لیے ہے کیونکہ سورہ حجرات میں، آیت میں بھول رہا ہوں اس کا ریفرنس آپ دیکھ کے انشاءاللہ ڈال دیے گا، سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ اے لوگوں، اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے بلند بھی نہ کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال حتف ہو جائیں، ایبسالو ہو جائیں، ختم کر دیے جائیں. اور کنکلوڈ کہاں پہ کیا؟ اور تم کو خبر بھی نہ ہو. اب یہ بہت بڑی آیت ہے ادب سمجھنے کے لیے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی بارگاہ کا، اللہ علیہ وسلم. کہ بات ہو رہی ہے اس وقت جو لوگ پریزنٹ ہیں، صحابہ اکرام ہیں جس میں زیادہ تر لوگ، کہ اپنی آواز کو بھی بلند مت کرنا، ریز مت کر دینا میرے محبوب کی آواز سے. کیوں؟ کیونکہ ڈیکورم ہے ان کی بارگاہ کا، کہ ان کی بارگاہ میں اگر آواز بلند ہوگی تو سارے اعمال حذف کر دوں گا اور تم کو خبر نہیں ہونے دوں گا. خبر ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ میں معافی چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئی، آپ میرے لیے توبہ طلب کر دیں. لیکن خبر نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ایکٹ اتنا ناپسند ہے کہ آپ سے توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت صحیح ایکٹ کر رہے ہیں لیکن آپ غلطی پہ ہوتے ہیں، ایسی غلطی پہ جس سے لوٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ وہاں کا ادب ہے. تو وہ بارگاہ تو ایسی ہے، جیسے ایک بات کبھی کہی گئی تھی کہ وہ کچھ بارگاہیں اتنی عظیم ہوتی ہیں نا کہ ان کے لیے جو لفظ بھی آپ کو چننے ہوتے ہیں وہ لفظ بھی پاک ہونے چاہیے، باوضو ہونے چاہیے، آف کورس بے شک. پوئٹک سینس میں، کہ وہ لفظ بھی اتنے خوبصورت ہوں، اتنے معیاری ہوں کہ اس معیار کے لیے قابل ہوں. آپ کوئی ہلکا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. اب اس کا میں ایک ایگزامپل اور دے دوں آپ کو، کہ جیسے فتاوی عالمگیری میں غالباً میں صحیح ہوں تو یہ مجھے بھی دیکھنا پڑے گا اس کا ریفرنس، بٹ دین جتنا میری یادداشت سرو کر رہی ہے کہ اس میں ایک فتویٰ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کے لیے، اللہ کے محبوب کا لباس کیا لباس ہوگا، اس کے لیے میلے کا لفظ منسوب کر دے. میں لفظ کو اسپیچ میں بھی الگ رکھنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اور میلے کا لفظ اگر یہ منسوب کر دے اس طرف تو اس پہ حد جاری ہوگی اس شخص پہ. کیونکہ وہ لوگ جب یہ لکھا گیا، ظاہر سی بات ہے وہ لوگ ادب سے واقف تھے، ان کو پتا تھا کہ ہر بارگاہ کے پروٹوکول کیا ہے. ادب ہے کہ ادب ایٹیکیٹس ہی تو ہے کہ آپ کو بارگاہ کے ایٹیکیٹس پتا ہوں. آپ اپنی کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک لائر کو پتا ہوتا ہے، اچھے لائر کو، کہ جج کا کیا ایٹیکیٹ ہے، وہاں پہ کیا لینگویج یوز کرنی ہے کیا نہیں یوز کرنی ہے. اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر جا رہے ہیں یا اس کے محبوب کی بارگاہ میں اگر جا رہے ہیں اور آپ کو ایٹیکیٹس نہیں پتا ہے تو پھر آپ کو پتا کرنا چاہیے، بیٹر لرن اٹ، ورنہ بات اللہ تعالیٰ تو کہی رہا ہے کہ کتنی خطرناک بات ہو جائے گی. بے شک. دوسرا اس کا ایک ایگزامپل، جیسے بہت سارے لوگ، اور کمال ہے اس بات پہ کہ جو لفظ جیسے امی کا لفظ ہے، یہ ایگزامپل میں کافی بار دیتا ہوں اس لیے کیونکہ لوگ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو. لفظ امی جو ہے اسے ان لیٹرڈ کہہ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کے پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے. اب ایک عقلی تقاضا کہ قرآن وہ کتاب جس میں ساری کائنات کا علم موجود ہے، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اس میں ساری نالج موجود ہے. اب وہ سینہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اسے ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب وہ سینہ جس پہ اللہ رب العزت نے اپنا وہ کلام نازل فرمایا جس میں ساری کائنات کا علم ہے، یعنی کہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، وہ محبوب جو پیڑوں کو حکم کرتا ہے تو وہ چلتے ہوئے آ جاتے ہیں، جو پیڑوں سے بات کر لیتے ہیں، جو گو سے بات کر لیتے ہیں، جو جن سے ہرن بات کرتے ہیں، جن سے اونٹ بات کرتے ہیں، جن سے جنات بات کرتے ہیں، جن سے انسان بات کرتے ہیں، ان کو ہم یہ کہیں کہ وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کے ان لیٹریٹ تھے یا پڑھے لکھے نہیں تھے، تو یہ بہت عجیب بات ہوگی. اس پہ میرا ایک سوال ہوگا، اللہ معاف کرے مجھے، کہ اکثر لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، بالکل ہم نے لکھا کہہ ہوا دیا تو کیا برا ہے. بالکل لکھا ہوا ہے قرآن میں، یہ بھی لکھا ہوا ہے نا. پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا. میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا ایک دم. ہاں، بہت صحیح پکڑا آپ نے. تو بات یہ والی ہے نا کہ وہی میں نے کہا تھا نا کہ جب بارگاہ بدلتی ہے، جیسے شریعت کی ایک اصطلاح ہے، ایک رول ہے کہ حال بدلے گا حکم بدل جائے گا. جیسی حال چینج ہوا حکم چینج ہو جائے گا. جیسے بہت لوگ اس کو کہتے ہیں، اس بات کو، اس پہ بات ہو جائے گی چلیے، کہ وہ بھائی کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے، یہ اسلام میں جو ہے بروٹل
پنشمنٹ ہے. بٹ دین اگر وہ بھوکا ہے حد نہیں لگ سکتی اس پہ. اگر وہ بھوکا ہے اس پہ حد نہیں لگے گی. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، اور میں مطلب یہ ہم لوگ اس پہ بات کرنی چاہیے کہ کس کنڈیشنز پہ یہ لاگو ہے، کیونکہ آدمی آج کل جنرلی کہہ دیتا ہے بھائی اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ جی جی چوری کریں اور ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو جی یہ تو آف کورس بروٹل لگے گا ہی لگے گا جب تک آپ اس کے کنڈیشنز کنٹیکس پہ بات نہیں کریں گے. اب ایسے یہ والی بات ہے کہ جب وہ مکر کا لفظ، کیونکہ عربک از ویری، جیسے کہتے ہیں نا، بہت ورسٹائل اور رچ زبان ہے. مفہوم جیسے ہم نے ذکر کی بات کری، کتنے سارے مفہوم نکلتے ہیں. لفظ دنیا ہے، اتنے سارے مفہوم ہیں اس کے، ہر لفظ کے بہت سارے مفہوم نکلتے ہیں، معنی نکلتے ہیں. وہی مکر کا لفظ جب جنرل پبلک کی طرف جاتا ہے یا مشرکین کی طرف جاتا ہے، اس وقت کے مشرکین جو کہ ڈسیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اینڈ دیور، وہ ایسا ایکٹ کر رہے تھے خدا نخواستہ جس سے پریشان کر سکیں اللہ کے محبوب کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مکر کر رہے ہیں، ڈسیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ بھی مکر کر رہا ہے. وہاں پہ مکر کا دوسرا معنی لیا جاتا ہے، وہ پلان کر رہا ہے، وہ ترتیب ایسی کر رہا ہے کہ ان کا مکر انہی پہ الٹ جائے، بے شک ان کے فیس سے پلٹ جائے. ایسے ہی امی ہے. بھائی امی تو درود ہے باقاعدہ ایک، جس میں لفظ امی کا استعمال ہوتا ہے، جو چشتیہ سلسلے میں چلتا ہے خوب. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امی کا ایک معنی تو یہ ہے انلیٹرڈ، ایک معنی یہ ہے وہ جسے کسی انسان نے نہ سکھایا ہو. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت. جب آپ اس معنی پہ جاتے ہیں تو آپ کو ادب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی میں اگر امی استعمال کر رہا ہوں تو پھر مجھے اس معنی میں استعمال کرنا ہے. ورنہ کون سی ریشنلٹی آپ کی پروف کر دیتی ہے کہ جو سب سے بات کر رہا ہو، سب مخلوق سی بات سن رہی ہوں، وہ اور مخلوق سے بات کر رہے ہوں، قرآن ان کے سینے میں ہو. بھائی ان سے زیادہ قرآن آپ کو پتا ہے کیا؟ بے شک نہیں. کیسی عجیب بات ہوگی کہ ہم دعویٰ کریں کہ قرآن اصل میں ہمیں زیادہ پتا ہے، نعوذ باللہ. تو پھر اگر قرآن ان کو پتا تھا زیادہ تو پھر کون سا علم ان سے چھپا ہوا تھا؟ کس علم کی بات کر رہے ہیں آپ جو چھپا ہوا ہوگا ان سے؟ ہاں، اور یہ حقیقت، یہ وہی لوگ دعویٰ کرتے ہیں جو قرآن کی عظمت بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ معاف کرے ایسے لفظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو جب قرآن میں اتنی نالج ہے اور وہی وہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہے، تو آف کورس ان کا علم بہت بڑا ہے. ایبسولوٹلی. تو حمزہ بھائی، میرے خیال سے ہمارا یہ ٹاپک کنکلوڈ ہوتا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں کی. امید ہے کہ ہم سب اس سے سیکھیں گے کچھ نہ کچھ، انشاءاللہ. اور آگے ہم اس کو پھر یہی کہوں گا کہ میں اس کو کنٹینیو رکھوں گا تاکہ ہم عشق تک پہنچیں، صرف انشاءاللہ. ادب تک نہ رہ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.